اسلام آباد سے خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں CNBC پاکستان. میں ہوں موئز جعفری. ہمارے شو کا یہ دوسرا ہفتہ ہے. نیا سلسلہ شروع کیا ہے. منڈے سے لے کے تھرسڈے تک آپ کے سامنے حاضر ہوا کریں گے 8 بجے شام کو. ہماری ریپیٹ صبح 1 بجے ہوتی ہے, صبح 8 بجے ہوتی ہے, اور پھر دوپہر 12 بجے بھی ہم ریپیٹ کرتے ہیں. آج ہم بات کریں گے, اسی سلسلے کو جوڑیں گے جو کہ ہم نے کل بات کری تھی, جو پچھلے ہفتے ہم نے بات شروع کری تھی. صوبوں کے حوالے سے بات کریں گے, نگراں حکومت کے آنے کے حوالے سے بات کریں گے, جس کے اندر PML نون اور پیپلز پارٹی کا یقینی طور پہ اتحاد ہونا ضروری ہوگا, ورنہ یہ ایشو جو ہے وہ دراز ہوتا جائے گا, یہ ایشو سالو نہیں ہوگا. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے بلدیاتی انتخابات کی, بلدیاتی نظام کی, لوکل گورننس کی. یہ کانورزیشن بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ نمبرز ہیں صوبوں کے سامنے, صوبوں کے الگ الگ مسائل ہیں, صوبوں میں الگ الگ پاپولیشنز ہیں. اس کے اوپر بھی کانورزیشن کریں گے. اپنے گیسٹ کو انٹروڈیوس کرتا چلوں. خرم دستگیر صاحب ہیں, MNA ہیں, ڈیپیوٹی سیکریٹری جنرل آف انفارمیشن ہے PML نون کے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. گل محمد جاکرانی صاحب ہیں, MNA ہیں, پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ایز ویل. اور ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں سردار آصف احمد علی صاحب, PTI کے بہت سیزنڈ سینئر رہنما, ایکس پیپلز پارٹی, اس کے اندر بھی بہت سیزنڈ سینئر رہنما. بہت شکریہ آصف احمد علی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. دستگیر صاحب اور ہمارے جو جھاکرانی صاحب ہیں, ان کا ایک اگر میں اینیکڈوٹ پہلے سے بتا دوں تو یہ پارلیمنٹری جو لاجز بنی ہیں جن کے اوپر بڑی پبلسٹی ہوئی ہے اور مطلب کافی اچھی جگہیں ہیں, وہاں پہ یہ نیبرز ہیں, یہ لوگ پڑوسی ہیں. اور ہمارے شو شروع ہونے سے پہلے, کیونکہ تھوڑی تاخیر سے شروع ہوا شو, ریکارڈ تھوڑی تاخیر سے ہوا, تو اس سے پہلے خرم صاحب نے جھاکرانی صاحب کو کافی کی دعوت دی, جو کہ شاید خرم صاحب کی اپنے سیکٹر میں بلاک میں مشہور ہے, اور پھر جھاکرانی صاحب نے ان ریپلائی کھانے کی دعوت دی ہے. تو ویڈ لائک ٹو سی دیٹ گو تھرو. یہی ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ اپوزیشن پارٹیز میں ہوں بھلے ہوں, آپ کی لیڈرشپس کی سٹانسز الگ ہوں بھلے ہوں, لیکن آن اے ہیومن لیول آپ لوگ ساتھ کام کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کے نمائندہ ہیں, اور اگر لوگ ساتھ رہ سکتے ہیں تو آپ کو ساتھ رہتے ہوئے مطلب دس از واٹ یو شوڈ برنگ فارورڈ. یہ دیکھیں, یہ چیز ایسی چیز ہے جو میرے ووٹروں کو اور شاید جاکرانی صاحب کے ووٹروں کو بھی تھوڑا سا پریشان کرتی ہے کہ جی قومی اسمبلی میں تو یہ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ غلط ہے اور یہ ہے, اور پھر یہ آپس میں بیٹھ کے کھانے کھا رہے ہیں. دراصل بات یہی ہے کہ جو اگر ہم نے سیکھا ہے 90 کی دہائی سے کچھ, وہ یہ ہے کہ سیاست میں اختلاف ذاتی دشمنی نہیں ہے. اس لیے میں اور جاکرانی صاحب, اگر ہم ہمسائے ہیں, ہم مخالف اور میرے پیپلز پارٹی سے اور شاید ان کی میری پارٹی سے سخت ترین اختلافات ہیں ان کی گورننس کے بارے میں, ان کے معاملات کے بارے میں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جاکرانی صاحب میرے دشمن ہیں. ان کو سندھ کے لوگوں نے منتخب کر کے بھیجا ہے, مجھے گجرانوالہ پنجاب کے لوگوں نے منتخب کر کے بھیجا ہے. ہم آپس میں کولیگز ہیں اور ہم بات کر سکتے ہیں اختلاف رکھنے کے باوجود, کیونکہ ہماری جو بہت سارے ووٹرز جو ہیں ہمارے, ان کی یہ شاید ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ شاید ایک دوسرے مستقل برسر پیکار رہیں, کیونکہ ہمارے یہاں WWF بڑی پاپولر ہے, اور پھر ان کو اس میں بھی سوال ہوتا ہے کہ یہ لوگ آپس میں اتنا لڑتے ہیں, ایک جہاز میں سفر کر کے پھر امریکہ کیسے گھومتے ہیں, وہ پھر اسی سوال سے ایکسٹینڈ ہوتا ہے. بلدیاتی انتخابات آپ لوگ کیوں نہیں کرا رہے؟ جی اس میں 2 ایشوز ہیں. ہمارا جو بل ہے پنجاب حکومت کا, پہلے تو آپ کو ناظرین کو آپ نے یاد بھی کرایا ہوگا کہ 31 دسمبر 2010 تک تو جو پرویز مشرف کا نظام تھا وہ رائج تھا, اس پہ کانسٹیٹیوشنل بار تھا. اس کے بعد سے مختلف صوبوں نے اپنی لیجسلیشن شروع کی ہے. صوبہ پنجاب نے اپنی لیجسلیشن اب کمپلیٹ کر لی ہے اور وہ پنجاب اسمبلی کے پاس فائنل اپروول کے لیے اس وقت موجود ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ جو آئین میں ترامیم ہوئی ہیں ان کے بعد سے یہ بھی ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے پروونشل الیکشن کمیشن ہوتے تھے, ان کی لسٹیں علیحدہ ہوتی تھیں بلدیاتی انتخابات کی. اب ایک ہی لسٹ ہے, الیکٹورل لسٹ, جس کے اوپر جنرل الیکشن بھی اور بلدیاتی انتخابات ہونے, اور وہ لسٹ جو ہے ابھی الیکشن کمیشن میں زیر التوا ہے. آج بھی آپ نے شاید اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ 70 لاکھ وہ لوگ جن کے پاس شناختی کارڈ موجود ہیں وہ ابھی تک درج نہیں ہوئے. تو وہ الیکٹورل لسٹ کی فائنلائزیشن کا بھی ایشو ہے, اور اس وقت ہم اس سٹیج پر ہیں الیکٹورل سائیکل میں کہ بہتر یہی ہے کہ جنرل انتخابات ہو جائیں, ان کے فوراً بعد ہم تیار ہوں. یہ آئیڈیا پیپلز پارٹی شیئر نہیں کرتی. جاکرانی صاحب, پہلے تو آپ کو اس بات کی پتہ نہیں مبارکباد دوں یا یہ مجھے سمجھ نہیں آتی, یہ بلدیاتی انتخابات کا جو موضوع ہے اس پہ آپ نے MQM کو 4 سال تک آپ نے ایسے رکھا ہوا ہے کہ اب بس 10 نقاط کے اوپر ہمارے معاملے سیٹل ہو گئے ہیں, 70 کے اوپر, 60 کے اوپر, 110 کے اوپر. یہ نقاط کتنے ہیں اور آپ لوگ بات کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں خرم دستگیر صاحب کا احترام کرتا ہوں. جیسے آپ نے پہلے کہا کہ ہم نیبر بھی ہیں اور ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. جیسے خرم دستگیر صاحب نے کہا سیاست میں ہم اس چیز کا قائل ہیں, ہر ایک کی اپنی سوچ ہے, ہر ایک کا اپنا کسی کا آئیڈیا ہے, لیکن سیاست سے ہٹ کر جو ہمارے روایات ہیں, ہمارے کلچر ہیں, ہمارے ایک احترام کا جو رشتہ ہے وہ ہم ہاتھوں سے نہیں چلتا. اس پہ ہمارا اسی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے بھی ہیں, محبت بھی کرتے ہیں, اور جو اختلاف ہے آپ MQM سے 4 سال سے مل رہے ہیں, وہ میں آپ کو عرض کروں کہ جیسے دیکھیں MQM ہمارا کولیشن پارٹنر ہے, اس کی اپنی ایک جماعت ہے. MQM ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی میں
مرج نہیں ہوا ہے اور نئی پیپلز پارٹی MQM میں ہوا ہے، لیکن کچھ نکات پہ ہم شامل ہوئے ہیں اور ایک اتحادی کی حیثیت میں چلتے آئے ہیں. تو اسی حوالے سے جیسے کہ خرم دستگیر صاحب نے کہا کہ پہلے ایک دوسرا ایسا نظام تھا جو مشرف کا بنایا ہوا تھا، اس میں پھر ہماری یہ تھی کہ اس میں ترمیمیں لائیں اور ہم اس پہ اپنے طریقے سے اس کو بنائیں جیسے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. کیونکہ مشرف نے وہ ایک آمر اور ڈکٹیٹر تھا، اس نے ایک بلدیات کا سسٹم ایسے بنایا جیسے اس نے اپنا الیکٹورل کالج بھی اس کو بنا دیا اور بے تحاشا. سر 4 سال سے صحیح کر دیتے. تو میں وہی عرض کر رہا ہوں 4 سالوں میں اور بھی مسائل تھے، صرف ایک بلدیات کا نہیں تھا، وہ باتیں بھی چل رہی تھیں اور ملکی مسائل تھے ان کو بھی ہم دیکھ رہے تھے. تو اسی حوالے سے ابھی ہم نے آ کے کافی ان باتوں کو کمپلیٹ کیا ہے جو ابھی ہمیں آنے کو ہیں. اسی حوالے سے ہمارا یہی تھا کہ سپریم کورٹ کا بھی یہ آ گیا ہے ایک فیصلہ کہ بلدیاتی الیکشن کرائیں، تو ہم کورٹ کا بھی احترام کرتے ہیں اور ان کے علاوہ ان کی 90 ڈے ڈیڈ لائن تو لیپس ہو گئی نا، وہ اپنے اپیل دیکھیں وہ ہو گیا کیونکہ اس میں کافی چیزیں ایسی تھیں جو اس وقت ڈویبل نہیں تھی، ان کو ضرورت تھی ان پہ ڈیبیٹ کی. تو ابھی وہ جا کے میچور ہوئے ہیں تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر الیکشن ہو جاتے ہیں. اگر ایک اور پہلو سے دیکھیں تو سردار آصف احمد علی صاحب، آپ سے اگر آپ برا نہ منائیں تو مجھے یہ جو سردار والا ٹائٹل ہے اس کے حوالے سے فوکس کرنا ہوگا. یہ جو MNAs ہوتے ہیں یہ بلدیاتی انتخابات کے نام سے شاید اس لیے بھی تنگ آتے ہیں سر کیونکہ طاقت جو ہے ڈائلیوٹ ہوتی ہے. آپ کا حلقہ ہے، آپ کے پاس سپریم پاور ہے. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نہیں ہوتے، اگر کوئی صاحب ہوتے جن کے نام کے ساتھ ایک نیچرل ٹائٹل نہیں ہوتا آف ہیریٹیج، تو ان کو پرابلم ہوتی ہے اس آئیڈیا سے کہ جی میرے ڈیولپمنٹ فنڈ یہ گلی کے لوگ خود استعمال کر لیں گے، میری کہاں جائے گی، میری بسز کون چلائے گا، میرے پوسٹر کون لگائے گا. سر نہیں صاحب ایسی بات نہیں ہے. مجھے اپنی ولادت پہ کوئی شرمساری نہیں ہے. جو اللہ نے ہمیں ورثے میں ملا ہے میں اس سے شرمندہ نہیں ہوں، نہ کسی اور کو ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن ایک بلدیاتی نظام بہت اہم ایک ملک کے لیے اس کا کردار ہوتا ہے کیونکہ 3 سطح پہ ایک ملک نے چلنا ہوتا ہے. اس کو نظام 3 سطح پہ، وفاقی، صوبائی اور بلدیاتی. اور جو ہم نے جکرائن صاحب اور دستگیر صاحب بھی میرے کولیگز ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں، میں ان سے بڑی پیار کرتا ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں دونوں کی. پر محترم بات یہ ہے کہ جب 18th امینڈمنٹ پاس کی گئی اس کا مقصد تھا کہ پروونسز کو وفاقی جو کنکرنٹ لسٹ کی جو پاورز ہیں وہ بھی اور اس سے بڑھ کے بھی پاورز دی جائیں تاکہ اٹانومی ہو اور پروونسز مطمئن ہو اور پاکستان میں وہ محسوس کریں کہ وہ پاکستان کا اہم ستون اور حصہ ہے. اب بدقسمتی سے جب تک آپ بلدیاتی نظام نہیں بنائیں گے تو سینٹر سے پاورز پروونس میں چلے گی، آگے عوام تک نہیں پہنچیں گی. اس لیے بلدیاتی الیکشن کی اہمیت وہ میں سمجھتا ہوں تیسرا ستون ہمارے جمہوری نظام کا وہ یہ ہے. آصف صاحب اس میں پرابلم کیا ہے؟ کلیریفائی کر دوں سر، سوری میں آپ کے اگر سوال کلیریفائی کر دوں. جیسے ایک ایگزامپل ہے سردار ذوالفقار خان کھوسا صاحب، گورنر پنجاب ہیں، سوورنٹی آف دا اسٹیٹ کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، پریزیڈنسی کے ریپرزینٹیٹیو ہیں پنجاب میں لطیف کھوسا صاحب. ان کا جب انٹرویو ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی سردار میرے قبیلے کے ذوالفقار خان کھوسا صاحب. سر اسی طرح میرا سوال یہ تھا کہ جن لوگوں کو یہ والا کمفرٹ نہ ہو کہ وہ کم از کم اپنے قبائل، اپنے حلقے میں، اپنے لوگوں میں وہ الگ وجوہات سے پاپولر ہیں، جن کی سرداری جو ہے وہ ڈیولپمنٹ فنڈ سے بنی ہو، چاہے سرداری صحیح ہو یا غلط ہو، سر ان کو پھر پرابلم اس بات سے بھی ہوتی ہے نا کہ ڈیولپمنٹ فنڈ میرا، اس کو خرچ کوئی اور کرے، میرے پاس فنڈ نہیں آئے گا کیونکہ بہترین ڈیموکریسی میں 3 سطح کی آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، یہ اس کے ویسٹڈ انٹرسٹ بہت سے ایسے ہیں جو اس کی مخالفت کرتے ہیں، مگر یہ کہنے کے بعد یہ بھی مجھے کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی نظام کے بغیر آپ جمہوری نظام نہیں چلا سکتے. اب نالیاں، گلیاں، لوکل پرابلمز MNA یا MPA کا کام نہیں ہے، چاہے وہ بہت بڑا سردار ہو یا کچھ بھی ہو. 2 ہفتے سے اب کر رہا ہوں کام ہی صرف بلدیاتی نظام. پوائنٹ یہی ہے. جی خرم صاحب اگر میں کویشچن کلیریفائی کر دوں کہ یہ میرے ٹیکس پیئر کے پیسوں، میرے پیسے ٹیکس پیئر کے پیسے سے سر جو الیکشنز ہوئے ہیں وہ اس لیے تو نہیں ہوئے کہ گیس کی کنیکشنز فیسیلیٹیٹ کروائی جائیں. سوال یہ بھی اٹھتا ہے پھر کہ آپ کا کام لیجسلیشن ہے. کل میں نے شو کیا تھا اس کے اندر PIA کی، کیونکہ وہ ڈیفینس منسٹری کے انڈر آتا ہے فار سم ان نون ریزن،
اور شاید ہماری نیشنل سیکیورٹی اثاثہ ہے اس لیے. سر اس میں 202 ایئر ہوسٹسز کی فریش انڈکشن کے حوالے سے کویسچن آور کے اندر ٹریڈ ہونی ہے, کویسچنز ہونے, یہ بات ہو رہی ہے کون سا کھانا کہاں سرو ہوگا, پہ چائنیز سرو ہوگا, اس روٹ پہ پاکستانی سرو ہوگا, ایک یورپین آپشن ہوگی. اس کے 2 پیج بعد جو بات ہونی ہے وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے, ویمنز رائٹس کے حوالے سے. سر وہ باتیں کریں نا, یہ مطلب کھانے وانے چھوڑ دیں مینیجرز کے لیے. نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے کہ جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں وہ ہمیشہ سے اس کی مخالفت کرتے ہیں. پاکستان میں جمہوری حکومتوں نے 2 الیکشن کرائے, وہ دونوں حکومتیں پی ایم ایل این کی تھی. 1991 کا جو لوکل باڈیز الیکشن تھا اور 1998 کا جو لوکل باڈیز الیکشن تھا, وہ دونوں جو ہیں پی ایم ایل این کی جب گورنمنٹ سینٹر میں موجود تھی. تو ہم تو بالکل کمفرٹیبل ہیں اس چیز سے کہ ملک میں انتخابات ہونے چاہیے. اس دفعہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو کمپلیکیشنز کی وجہ سے یہ نہیں معاملہ ہو سکا اور جو انسرٹنٹی حکومت کے بارے میں رہی ہے, لیکن آئی ایم شیور اس کو ہم درست کریں گے. کمپلیکیشن یہ نہیں تھی خرم صاحب کہ پچھلی دفعہ جب آپ نے کرائے تھے تو آپ بڑے طاقتور تھے سینٹر میں بھی. اس دفعہ کیونکہ آپ کے پاس صرف پنجاب ہے اس وقت, اور شہباز شریف صاحب ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں, لیکن ان کو طاقت ذرا اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں, تو وہ اس کو ڈائلیوٹ نہیں کرنا چاہ رہے الیکشن سے پہلے. نہیں, 97 میں بھی شہباز شریف چیف منسٹر تھے, وہ تہائی اکثریت تھی آپ کی. نہیں, لیکن وہ آپ اس وقت چاہتے تو آپ ایک الگ نظام کا مطلب الگ نظام, ہم نے الگ نظام رائج نہیں کیا. میں کہہ رہا ہوں چاہتے تو کر سکتے تھے, چاہتے تو کر سکتے کروا دیے. ہاں, لیکن کوشش یہی ہے کہ لوکل گورنمنٹ, اس پہ کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے آئی تھنک پولیٹیکل پارٹیز میں کہ لوکل گورنمنٹ بہت ضروری ہے. اب اس کی ٹائمنگ کا ایشو ہے کہ اب ہم اس سٹیج پر ہیں الیکٹورل سائیکل میں کہ اس کو اب جنرل الیکشن کے فوراً بعد. اچھا خان صاحب, ایک آف دا ٹاپک سوال ہے آپ سے کہ میں سوچ رہا تھا ابھی ذہن میں آیا کہ یہ ہاف سلیو شرٹس اور ہاف مطلب شارٹس پہننے پہ پابندی ہے لاہور میں لگا دی کیونکہ ڈینگی کی وبا کا ایشو ہے. سر آپ سمجھتے ہیں یہ ریئیکشنری میجر ہے یا آپ سمجھتے ہیں یہ ضرورت کے تحت کرنا پڑتا ہے؟ نہیں, کچھ لوگ تو دیکھیں اس کو کہیں گے کہ یہ ریئیکشنری ہے اور بہت, تو سر ریئیکشنری لیکن دیکھیں نا, جو اگر ہمیں پبلک بینیفٹ میں ایسی کوئی قدغن لگانی پڑی ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ یہ ایک ٹیمپرری میجر ہے, یہ ختم ہو جائے گا. سر اگر میں اس کو بیئر ود, اگر میں ایک سکھ ہوتا لاہور میں رہتا ہوا تو میں آپ کے اوپر فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی پہ مقدمہ کر دیتا. جی ضرور, نہیں دیکھیں ضرور یہ ایشو یہی ہے کہ جب گورنمنٹس نے لارجسٹ کلیکٹیو ایکشن کے لیے کام کرنا ہے, بینیفٹ کے لیے کام کرنا ہے, تو بعض دفعہ وہ ریئیکٹ بھی کرتے ہیں. دیکھیں نا, یہ آرگومنٹ تو بہت دفعہ یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ بھی کیا ڈبل سواری ٹیررزم رک گیا, ڈبل سواری رکنے, آپ مانتے ہیں اوور ریئیکشن ہے؟ جی ہے, کچھ لوگ اس کو سمجھیں گے, لیکن گورنمنٹ نے اسی لیے کیا ہے کہ اگر اس کی وجہ سے, دیکھیں یہ آرگومنٹ بسنت کے اوپر بڑا سیریسلی آیا تھا, لیکن اگر ایک جان بھی بچ جاتی ہے اس وجہ سے, لیکن کوئی بہتر اگر طریقہ ہے تو اس کو نکالنے کی پہلے سال میں ٹھیک ہے بین کر دیں, لیکن اگلے سال کوئی بہتر طریقہ نکالنے. اس سال تو بہت بہتری آئی ہے اس معاملے میں, پچھلے سال کے معاملے میں جو ڈینگی کی اویئرنیس ہے اس کے لیے